الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو اپنا پسندیدہ دین، محبوب دین عطا فرمایا ہے، وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی دلیلوں کے استسلام سے متعلق ہے. دین اسلام اصل میں نام ہے اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا، کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص کے سامنے استسلام یعنی تابع فرمان ہو جانا، منقاد ہو جانا. جو کچھ اللہ کے کلام میں آیا، جو کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں آیا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈھیر کر دینا. اس کے بعد کسی بھی قسم کا حوالہ، کسی بھی قسم کی نسبت کا تذکرہ ہرگز نہ کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی پہلو سے ہو سکتا ہے. کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بالمقابل اگر اپنی بہت زیادہ ذہانت کا حوالہ دے، اپنی عقل کا، اپنی دانشوری کا حوالہ دے، تو اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں. کوئی شخص اگر اپنے بڑوں، اپنے باپ دادوں اور اپنے پرکھوں کا حوالہ دے تو ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح سے کوئی کسی بھی طرح کا بھی حوالہ اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے سامنے دے، استسلام کے بجائے، تابع دار ہو جانے کے بجائے، سر تسلیم خم کر دینے کے بجائے کوئی بھی حوالہ اصل میں انسان کو اصل دین سے، دین اسلام سے دور کر دینا شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے طور پر بھی دین اسلام سے دور ہو جائے، دین اسلام سے بے دخل ہو جائے، یا اس کا دین مجروح ہو جائے، اس کا دین مخدوش ہو جائے، اس کے اندر بہت کچھ خلل پیدا ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کے دین کے اندر نقص اور عیب آ جائے. ہو سکتا ہے انسان پہلے مرحلے میں ضلالت اور گمراہی کے راستے سے میرے بھائیوں تھوڑے داخل ہو اور پھر اخیر میں اس کا انجام پورے طور پر دین اسلام سے بے دخل ہو جانا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے دین اسلام اصل میں نام ہے اسلام کا. اسی لیے امت کے علماء لکھتے رہے، مفسرین، محدثین، شارحین، الاسلام یعلمنا الاستسلام، یا الاسلام هو الاستسلام. اسلام کے معنی استسلام کے ہیں، تابعداری کے ہیں، مان لینے کے ہیں، تسلیم کر لینے کے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے. میرے بھائیوں، جب تک یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، امت کے لوگوں میں رہا، تب تک کسی بھی طرح کی ضلالت، کسی بھی طرح کا انحراف، کسی بھی طرح کی گمراہی، کسی بھی طرح کی فرقہ واریت اور کسی بھی طرح کی دھڑ بندی کا تصور بھی نہیں تھا. مسائل کب سے پیدا ہوئے؟ جب سے اس اصل دین اسلام کے تصور سے لوگ تھوڑا زیادہ باہر نکلنے لگے اور ان کے سامنے اپنی ہوس، اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنے باپ دادے، اپنے پرکھے،
پچھلی امتیں، ان کی گمراہیاں، ان کی ضلالتیں اور ان کے اندر پائی جانے والی بدعات، ان تمام چیزوں کی طرف جب لوگ بھاگنے لگے تو پھر امت کے اندر وہ سارے مسائل پیدا ہوئے جس کی پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ فرمائی تھی، بطور آگاہی فرمائی تھی۔ آپ نے صرف خبر نہیں دی تھی بلکہ آپ نے امت کو آگاہ کیا تھا کہ اس اصل راستے سے اگر تم ہٹے تو پھر دلالت ہے، گمراہی ہے، فرقہ واریت ہے، اور پھر آخرت میں انجام اس کا جہنم ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں تو کہنے کی ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ آج جو چند باتیں اس مختصر گفتگو میں، خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ اس سلسلے میں ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان اس سے نکلتا ہے، کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان اس استسلام سے نکل کر نئے راستے کی طرف جاتا ہے، جن کو ہم اپنی آسان زبان میں، عربی زبان، قرآن اور سنت کی زبان میں جو سب سے زیادہ متعارف اور آسان لفظ ہے جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اس کی طرف انسان جاتا کیوں ہے؟ بدعتیں جنم کیوں لیتی ہیں؟ نئی نئی چیزیں دین اسلام کے اندر پنپتی کیوں ہیں اور اس کے بعد پھیلتی کیوں ہیں؟ پروان کیوں چڑھتی ہیں اور اس کا دور دورہ، اس کا شہرہ چرچا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ جہاں اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں یہ نقطہ اچھی طرح سے ازبر کیا گیا، سمجھایا گیا اور امت کے ذہنوں کے اندر اسے اچھی طرح سے پیوست کیا گیا، بٹھایا گیا کہ میرے بھائیوں، اسلام استسلام کا نام ہے، تحکیم اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف ہوگی۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، لیکن عقل حاکم نہیں ہے، محکوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ دادوں پرکھوں کا تذکرہ کیا ہے، لوگ اپنے اپنے باپ دادوں کا، پرکھوں کا، بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کریں، لیکن کسی بھی طور پر وہ حاکم نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر وہ محکوم ہوں گے۔ سب کو پرکھا جائے گا اللہ کے کلام پر، سب کو پرکھا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر۔ کسی کو حجت بنا لیا جائے، کسی کو دلیل بنا لیا جائے، کسی کا اعتبار کر لیا جائے اور اس کے بالمقابل اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اصل میں اسلام اور استسلام کی بنیاد ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے، اس کی سرے سے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تو باریک باریک راستہ، باریک باریک دروازہ بند کیا گیا، اس کے جتنے بھی جھروکے ہو سکتے تھے، اس کے جتنے بھی زیادہ سوراخ ہو سکتے تھے، سب کو پورے طور پر مسدود کیا گیا، بند کیا گیا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اس کے علاوہ کوئی فکر، کوئی نظریہ ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اختصار کے ساتھ ہو سکتا ہے چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ آخر بدعت جنم کیوں لیتی ہے، بدعتیں پروان کیوں چڑھتی ہیں، پیدا کیوں ہوتی ہیں، ظاہر کیوں ہوتی ہیں، پھیلتی پھلتی پھولتی کیوں ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک سبب لمبی گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن صرف یہ ایک سرسری تذکرہ ہے، پھر ان باتوں پر الگ الگ موضوعات کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور ہمارے علماء الحمدللہ سلف سے لے کر خلف تک جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے علماء ہیں، وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا حاصل سمجھتے ہیں۔ اسی کو بولنا، اسی کو لکھنا، اسی سے امت کو آگاہ کرنا، اسی پر امت کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا، یہ اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، اسے اپنی دنیا میں امن و امان کا، راحت کا سبب سمجھتے ہیں اور اسی کو آخرت میں اپنی نجات کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اسی کا امتداد ہے اور آج تک قائم ہے، جو الحمدللہ جماعت اہل حدیث، علماء اہل حدیث اور اس مشن پر کاربند رکھنے والا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرد الحمدللہ کام کر رہا ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک سلسلہ چلے گا۔ بشارت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ ساری مخالفت، ساری انانیت، ساری دشمنیاں، ساری مخالفتیں، سارا بائیکاٹ، سب کچھ چلے گا، لیکن یہ مشن کبھی اللہ کے فضل و کرم سے ناپید ہو جائے، ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اسی طرح سے یہ مشن چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بدعات اور خرافات، بدعات اور دین کے اندر نئی باتوں کی جو شروعات ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلا جو سبب ہے میرے بھائیوں، وہ ہے جہالت اور لا علمی۔ جہالت اور لا علمی سب سے بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے استسلام سے انسان باہر نکلتا ہے، انسان تابعداری سے، جھک جانے سے، مان لینے سے، تسلیم کر لینے سے، اپنے ذہن کو، دل کو، دماغ کو اسی کتاب و سنت پر روک دینے سے آگے پر جب بڑھتا ہے تو اس کا سب سے بنیادی سبب ہوتا ہے جہالت۔ جہالت یہ میرے بھائی شر و بلیہ، سب سے بڑی مصیبت ہے،
اور ساری مصیبتوں کی جڑ ہے یہ، خاص طور پر دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اسلامی تعلیمات کے معاملے میں جہالت سب سے بری بلا، سب سے بڑی بلا ہے، یاد رکھو۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے میرے بھائیوں کہ یہ اہل بدعت جو ہے نا، جو نفس پرستی ہے، جو استسلام سے باہر نکلتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والا بھی سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ لاجک والا سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے آپ کو اونچا بلند برتر سمجھتے ہیں، اور بالمقابل سنت پر چلنے والوں کی تنقید کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو نادان کہتے ہیں، ان کو بیوقوف، اور پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ آج تک الحمدللہ اس امت میں سب سے پہلا طبقہ جو حضرات صحابہ کرام کا ہے، جس نے سنت کو اپنی دانتوں سے جکڑ لیا اور اس کو امت کے لیے آئیڈول اور نمونہ بنا دیا گیا، اور اصحاب رسول کے خلاف بھی بدزبانی کرنے والے سب سے زیادہ انہیں تانا دیتے ہیں، انہیں نادان کہتے ہیں، انہیں کوستے ہیں، انہیں مختلف انداز سے میرے بھائیو زد و کوب کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھو جہالت سب سے بڑی بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سے زائد جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی، اور خود اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس معاملے میں آپ نہ پڑھیں، اس کی ٹوہ میں نہ جائیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں، اس کی کھود پرید نہ کریں، اس میں نہ پڑھیں۔ وَلَا تَقْفُ، قفا یقفو کی معنی ہوتے پیچھے چلنا، قفا یقفو کی معنی پیچھے چلنا، اسی سے اتباع کے معنی میں، یا ایسے ہی اثر کے نقش قدم کے پیچھے چلنے کے معنی میں۔ تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے پیچھے نہ پڑیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا باز پرس کا مسئلہ ہے۔ ان السمع والبصر، اس کان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، ان آنکھوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، والفؤاد، اور دل کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ کان علم کا راستہ ہے، ایک منفذ ہے، ایک میرے بھائیوں ایک راستہ ہے جس سے انسان سنتا ہے اور سن کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ یہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، یہ دیدہ علم حاصل کرنے کا ایک سورس ہے، انسان دیکھ کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ اور دل تو مخزن ہے، دل تو خزانہ ہے، دل تو سب کچھ ہے میرے بھائیوں، ڈائنمو انجن ہے، جیسے انسان انجن سمجھتا ہے نا، ایسے سمجھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل کیسا ہے، آپ نے فرمایا تھا یہی بنیاد ہے، یہ اگر سدھرا ہے تو سارا جسم سدھرا ہے، اور اگر اس میں فساد ہے تو پورا جسم فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ بغیر علم کے بات نہ کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ سوال جواب ہوگا، پاس پرس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے، بھلا بتاؤ میرے بھائیوں امت کے کسی ادنا کی کیا بات کہی جا سکتی ہے؟ کسی امتی بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اور ادنا کی بات کیسے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کوئی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ بلا علم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بات کریں؟ اور اسی لیے میرے بھائیوں ایک نئی سیرت کے اندر 10 واقعات آپ کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کسی شخص نے سوال کیا، کسی نے اپنے مسئلے میں، کسی نے میرے بھائیوں شہوت کے مسئلے میں، کسی نے حج کے مسئلے میں، کسی مسئلے میں، شریعت کے بہت سارے مسائل کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار، چوتھی بار اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نماز کا وقت ہوا، صلاۃ کی اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام علم لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے۔ اس مسئلے کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کے آ جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے علم آ جانے کے بعد آپ نے پوچھا این السائل، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ بلاؤ اسے، اب جواب دوں گا میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں جواب آ چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بلا علم آپ زبان نہیں کھولتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام تو شارع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت ساز بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی حلال کرتا ہوں، میں بھی حرام کرتا ہوں، میں بھی واجب کرتا ہوں،
میں بھی منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی یہ سارے کام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان اس وقت تک نہیں کھولتے تھے جب تک آپ کے پاس وحی کا علم آ نہیں جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا۔ تو اصل میں علم بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ جو لوگ بھی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں، نہ قرآن کا علم، نہ سنت کا علم، نہ قرآن کی کوئی دلیل، نہ سنت کی کوئی دلیل، تو ایسی صورت میں بدعت جنم لیتی۔ اس کے بغیر جو مسئلہ آئے گا، حلال کا آئے، حرام کا آئے، جائز کا آئے، ناجائز کا آئے، اچھا کے نام پر آئے، برے کے نام پر آئے، وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس اسلام سے باہر ہے، اس اسلام سے باہر ہے۔ وہ تو میرے بھائیوں اسے اچھا سمجھ لیا گیا، بغیر علم کے اسے اچھا بنا لیا گیا، بغیر علم کے اسے خوبصورت سمجھ لیا گیا، اسے ثواب کا کام، نیکی کا کام سمجھ لیا گیا۔ اس نظریے کی بنیاد پر بدعت جنم لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی آیت کریمہ کے اندر، ایک لمبی آیت کریمہ، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں اگر تم نے بلا علم کوئی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سنگین جرم کرنے والے رہو گے۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے نام پر کوئی چیز بیان کرتا ہے اور وہ ہے نہیں علم، اس کا قرآن میں نہیں، اس کا سنت میں نہیں، اور ایسی صورت میں اسے وہ دین ثابت کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو شارع کے درجے میں سمجھتا، شریعت ساز کے درجے میں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، مہینے سال کے اکثر و بیشتر بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر مہینے بدعات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ جو مہینے باقی ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے بدعات کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت بڑا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، لا علمی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لائے، اور آپ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ دین علم کا دین ہے، وہ دین برہان کا دین ہے، وہ دین دلیل کا دین ہے، وہ دین سلطان کا دین ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر دلیل کہا گیا، برہان کہا گیا، اور سلطان کہا گیا، بینہ کہا گیا، بیان کہا گیا، تفصیل کہا گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی کو بغیر علم و برہان کے دلیل کے بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس بنیاد پر جب بھی کوئی گمراہی آتی ہے تو اسی لیے آتی ہے کہ کوئی برہان نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کیا کہا؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو ایسی ایسی بات کرتے ہیں کہاں سے لائے؟ اگر اس کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ، پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دلیل اللہ کا کلام، دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دلیل اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کو سمجھنے والے، اللہ کے نبی کے اصحاب کے فرمودات اور ان کے اقوال، جو کچھ انہوں نے قرآن کریم سے، سنت سے سمجھا ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ۔ میرے بھائیوں، تو ایک بنیادی سبب کیا ہے؟ لا علمی اور جہالت۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بدعات کا وجود ہوا اور ہو رہا ہے، اور بدعتیں پنپ رہی ہیں، اور استسلام سے، تابعداری سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، وہ دوسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہوائے نفس، خواہشات نفسانی کی غلامی۔ انسان کو جو اچھا لگے وہ کرے، انسان کے من میں جو جچے وہ کرے، انسان کے دل میں لگے کہ یہ کام تو اچھا لگ رہا ہے، ثواب کا کام ہے، اسے کرنے لگے۔ انسان کو لگے کہ نہیں یہ کام تو اچھا نہیں ہے، میرے دل میں، میرے من میں، میرے جی میں یہ کام اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس کام کو چھوڑ دے، دوسرا کام کرنا شروع کر دے۔ یہ دوسرا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے بدعت جنم لیتی ہے۔ ایسی چیز وجود میں آتی ہے جو اللہ کے دین کے اندر شجرہ ممنوعہ ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، اچھی ہوتی نہیں ہے، اسے نیکی سمجھا جاتا ہے، وہ نیکی کا کام نہیں ہوتا، اسے گناہ کا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس پر دلیل و برہان نہیں ہے اس لیے وہ کام گناہ کا نہیں ہوتا۔ گناہ وہ ہے جسے قرآن و سنت گناہ قرار دے، نیکی وہ ہے جسے قرآن و سنت نیکی اور ثواب کا کام قرار دے۔ ہماری اور آپ کی چاہتیں، ہماری اور آپ کی خواہشات، ہماری اور آپ کی مرضی تو پھر تو آزاد ہے میرے بھائیوں۔ ہوا کی مثال، خواہشات کی مثال تو ہوا کی طرح ہے، اور ہوا کا معنی بیان کرتے علماء کہتے ہیں ہوا یعنی جس کو ہم خواہش نفس کہتے ہیں، اصل بھی یہ عربی زبان کا لفظ کے معنی ہوتے ہیں خالی جگہ۔ خالی جگہ کو ہوا کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، چاہت میں جو آئے،
مرضی میں جو آئے، جی میں جو آئے، تو نہ جانے کیا کیا کس کس کے جی میں آ سکتا ہے، اسے وہ نیکی سمجھ لے، اسے وہ ثواب کا کام سمجھ لے، تو پھر تو دین میرے بھائیوں، دین تو لوگوں کی خواہشات کی آماجگاہ بن جائے گا، دین تو لوگوں کی ہوس اور خواہشات کی لوڑی بن کر کے رہ جائے گا، اور یہی نتیجہ ہمیں امت کے اندر بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت تنبیہ فرمائی تھی۔ اللہ کے کلام کی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس حوالے سے بڑی تاکید ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ مجھے ان لوگوں کے ذرا آپ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، ذرا آپ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی من کی مرضی کو معبود بنا لیا۔ جیسے معبود کا کہا ماننا ضروری ہے، ایسے ہی انہوں نے اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ علم کے باوجود گمراہ ہونے والے بہت سارے ہیں۔ یہ ٹکڑا اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا ہر دور میں بہت ہی نکتے کا ٹکڑا رہا ہے، اور آج کے اس دور میں بہت زیادہ اہم بن چکا ہے، بڑا قیمتی ہے، اور قرآن کریم تو قیامت کی آخری سیکنڈ تک کے لیے ہے میرے بھائیوں، اس لیے یاد رکھیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ علم ہے، اس کے پاس لاجک ہے، اس کے پاس دانشوری ہے، اس کے پاس ثقافہ ہے، اس کے پاس بہت کثیر معلومات ہے، دنیا کے سارے ایشوز میں گفتگو کرتا ہے، دین کے سارے پہلو میں گفتگو کرتا ہے، عقیدہ ہو، ایمان ہو، عبادات ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، سیاست ہو، حلال و حرام ہو، حلال اور ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، معاملات ہو، رہن سہن ہو، ہر مسئلے میں گفتگو کرتا ہے، بین الادیان گفتگو کرتا ہے میرے بھائیوں، مقارنے کی باتیں کرتا ہے، اسماء و صفات کی بات کرتا ہے، ہر مسئلے پہ گفتگو۔ نالج تو اس کو بہت ہے، لیکن اس نالج کی بنیاد کیا ہے؟ استسلام نہیں ہے، ہوائے نفس ہے، خواہشات نفسانی کی غلامی ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود بھی گمراہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت کریمہ کے آگے والے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی، دھمکی، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک قاعدہ سن لو، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ یہ قاعدہ ہم سب کو بتلاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کرتا، وہ کوئی بھی حوالہ دیتا ہو، وہ اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کرنے والا ہے۔ جو نبی کی سنت نہیں مانتا، جو تابع داری نہیں کرتا، استجابہ نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی کہے، وہ اپنے نفس کی غلامی کرنے والا، یا تو نبی کی اتباع، اور نبی کی اتباع نہیں تو اپنے نفس کی غلامی۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، تیسرا کوئی حوالہ نہیں ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اچھی طرح سنو، آیت کریمہ کے معنی کو سمجھو اچھی طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی صراحت کے ساتھ، اللہ کی قسم ہے، اگر اس آیت کریمہ کا معنی سمجھ میں آ جائے اور آپ نے سمجھ لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہشات نفسانی سے ہمیشہ کے لیے میرے بھائیوں جملتاً و تفصیلاً توبہ کر لیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ سمجھے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس سمجھنے کے لیے بھی تو استسلام چاہیے، اللہ کے کلام کی آیات کے معنی کو سمجھنے کے لیے تو استسلام، یاد رکھو، عقل سمجھنے کے لیے ضرور وسیلہ ہے، لیکن استسلام کے بغیر ہدایت دور رہتی ہے۔ ہدایت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی سمجھنے کے لیے، لیکن عقل کو پاور نہیں دے دیا کہ وہی فیصلہ کرے، عقل کو حاکم نہیں بنایا، عقل کو محکوم بنایا، استسلام کا حکم دیا۔ قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھو، من اسلم ومن یسلم اسلم یسلم، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس بات کی تعلیم ہے کہ سر تسلیم خم کرو، اللہ کا کلام نبی کا فرمان جہاں آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، مان لو، سر جھکا لو، اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنی لاجک، دانشوری کو کنارے لگا دو، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، ان کو کسی بھی طرح سے حجت دلیل مت مانو، یہ اللہ کا کلام بار بار کہتا ہے۔ اور اس کا پورا خلاصہ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں،
آپ کی اگر یہ لوگ آپ کی تابع داری نہیں کرتے، استجابہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ استجابہ کا معنی ہوتا ہے آپ بلائیں تو میں سن لوں، آپ حکم دے تو میں مان لوں، آپ اشارہ کرے تو میں حاضر ہو جاؤں۔ استجابہ قبول کر لینا، مان لینا، تسلیم کر لینا، سن لینا، اتباع کرنا، فرما برداری کرنا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ، یہ سب کے سب، یہ دنیا والے، کفار، مشرکین، اہل کتاب، یہود، نصارہ اور سارے انسان، اگر یہ لوگ آپ کا کہا نہ مانے، آپ کا کہا نہ مانے، فَعْلَمْ، تو آپ اچھی طرح سے جان لیجئے، اے اللہ کریم، پھر آپ سمجھ لیجئے، جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بس یہ اپنی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کا کہا نہیں مانتے تو آپ جان لیں کہ بس یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ قول فیصل ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اگر میرے نبی کی بات تم نہیں مانتے تو بس تم صرف اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہو۔ یاد رکھو، نفس کی غلامی تو ضلالت کا، گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ جو اپنے نفس کے پیچھے چلا وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نفس کی غلامی کرنا گمراہی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اچھی طرح سے اللہ کے نبی آپ جان لیجیے کہ بس یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کی غلامی کریں۔ انما یتبعون اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل، اچھی طرح سن لو تاکہ پتہ چل جائے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا، نبی کی تابعداری نہ کرنا دراصل گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہ نہیں ہے، اضل، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کی غلامی کرے، بغیر ھدی من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، خواہشات نفسانی کی غلامی بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور یہی ساری بدعات کی جڑ، ساری بدعات کی بنیاد۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ معاویہ بن ابو سفیان اصاب انہ فقیہ، معاویہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے بھائیو، چیدہ صحابی رسول، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ معاویہ اصاب انہ فقیہ، صحیح کہتے ہیں، فقیہ ہیں امت کے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ کاتب وحی، موقع نہیں ہے اس وقت کوئی تفصیل میں بات کرنے کا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان روایت کرتے ہیں، حدیث میں بہت ساری باتیں، آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات نقل کرتے ہیں، روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محققین نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا، اور بڑی عظیم الشان روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہ سیخرج من امتی اقوام تجاری بهم تلک الاہواء کما یتجاری الکلب بصاحبہ، میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، یہ بدعتیوں کے آنے کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار میری امت کے لوگوں، سنت پرستوں، خبردار، ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے۔ سیخرج من امتی، میری امت سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے ادھر سے نکلیں گے۔ کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجاری بہم تلک الاہواء، اور ان کی خواہشات، ان کی منمانیاں، ان کی اپنی مرضی، جو کچھ وہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اپنی خواہشات ان کے اندر ایسے سرایت کر گئی ہوں گی۔ خواہشات، اب آپ بھی نکتہ سمجھو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خواہشات نفسانی کی مذمت کی بات چل رہی ہے۔ خواہشات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ بہت جلد ایسے آنے والے ہیں جن کا معاملہ کیا ہوگا؟ تجاری بہم تلک الاہواء، یہ بدعتیں، یہ نفسانی خواہشات، یہ من مرضیاں جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر ایسے سرایت کر جائیں گی، ایسے سرایت کر جائیں گی، اندر رگ رگ میں، خون کے اندر ایسے یہ بدعتیں گھس جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کما یتجاری الکلب بصاحبہ، جیسے کلب کیا، ایک تو ہے کلب جس کے معنی کتے کے ہوتے ہیں، اور یہ کلب ہے، لام پر زبر ہے،
یہ اس بیماری کو کہتے ہیں جو کتے کو لگ جاتی ہے. کتے کو لگنے والی بیماری کو قلب کہتے ہیں. قلب کو لگنے والی بیماری کو قلب کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کتے کو لگنے والی بیماری، کتے کے کاٹنے کے سبب ہونے والی بیماری. جس کو کتا کاٹتا ہے وہ بیماری، وہ زہر اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے. کتے کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری کو قلب کہتے ہیں. اب جب جس کو کتا کاٹ لے اس کا زہر اس میں سرایت کر جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے کتے کے کاٹنے کا زہر قلب کی بیماری اس آدمی کے اندر سرایت کر جاتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ بدعتیں ان لوگوں کے اندر سرایت کر جائیں گی. اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے فرمایا اور وضاحت کر کے فرمایا. آپ نے فرمایا اب لا یبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل، اس کے جسم کا ایک بھی نس، اس کے جسم کی ایک بھی نس، رگ یا کوئی جوڑ، ادھر ادھر کا کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا جہاں کتے کے کاٹنے کا زہر سرایت نہ کر جائے. بالکل ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں سرایت کر جائیں گی. یہ ہے خواہشات نفسانی خواہشات. اتنے سارے فرقے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا، اتنے سارے فرقے. ارے بھائی خارجیت کا فرقہ، رافضیت کا فرقہ، اور صحابہ کرام کو گالی دینے والوں کا فرقہ، اور صوفیوں کا فرقہ، اور عقل پرستوں کا فرقہ، اور دنیا بھر کے اتنے سارے فرقے جو ہیں نا، یہ تمام فرقے اگر آپ ان کا جائزہ لے کر کے دیکھیں گے، ان کے عقائد، ان کے نظریات، تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ بھائی کوئی دلیل نہیں، کوئی استسلام نہیں، کوئی تابع داری نہیں. بس یہ سب کے سب اپنے نفس کے، اپنی مرضی کے غلام ہیں، اور یہ ان کی خواہشات نفسانی ان کے رگ رگ کے اندر گھس گئی ہے. انہیں اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ ہے میرے بھائی. تو بدعات کے پنپنے پھیلنے کا دوسرا سبب یہ ہے، اور جتنے فرقے وجود میں آئے، انحراف، باطل فرقے، گمراہ فرقے، سب کے پیچھے یہی بنیادی سبب ہے میرے بھائیوں کہ سب لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ان کو اچھا لگا وہ کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے اسے دین بنا دیا. تیسری چیز کیا ہے؟ باپ دادوں پرکھوں کے طور طریقے کی پیروی کرنا. ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان میں، ہمارے قوم میں، ہمارے ہاں 100 سال سے، ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں، ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے. بار بار لوگ اپنے باپ دادوں کے حوالے دیتے ہیں. یہ اپنے کبرا، ہمارے بڑے بڑے پرکھے گزرے ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کو تو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. آج دیکھ بھائی میلاد آپ کیوں مناتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟ بھائی دلیل تو نہیں معلوم ہے، لیکن جب سے آنکھ کھولا ہے تب سے باپ دادا کو میلاد مناتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کیوں مناتے ہو، اور کیوں لگاتے ہو بھائی؟ ایسے مثال کے طور پر کوئی رجب کے کوڑے کیوں مناتے ہو؟ ہمارے بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے، بہت سارے بھائیوں سے، یا 15ویں شعبان کی شب میں جشن کیوں مناتے ہو، فلاں کام کیوں کرتے ہو، شب معراج میں کیوں آپ جشن مناتے ہو، وغیرہ ساری بدعات. یہ بطور مثال عام بدعتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، اگر اسے پوچھا جائے یہ سب ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، میرے بھائی آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی دلیل ہے قرآن کے اندر؟ قرآن میں ایسا کچھ ہے، سنت میں ایسا کچھ ہے جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو، جو آپ کے سامنے بطور دلیل حوالہ ہو؟ کہتے بھائی ہمیں یہ سب تو نہیں معلوم، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے یہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم تو 100 سال سے جانتے ہیں، ہمارے دادا بیان کرتے تھے اپنے دادا کے بارے میں کہ ایسا ایسا وہ کر. لوگ اپنے باپ دادوں کے حوالے دیتے ہیں، لوگ اپنے پرکھوں کے حوالے دیتے ہیں. یاد رکھو، کوئی بڑا، کوئی دادا، کوئی بابا، کوئی پرکھا، اور کوئی پرانا، کوئی قدیم جدید، کوئی بھی حوالہ، یاد رکھو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ تم صرف باپ دادوں کا حوالہ کیوں دیتے ہو، اپنے بڑوں کا حوالہ کیوں دیتے ہو، اپنے آبا و اجداد کا 2-3 صدیوں کا، نسلوں کا حوالہ کیوں دیتے ہو؟ اگر وہ گمراہ رہے ہوں گے، اگر وہ بلا دلیل کوئی کام کر رہے ہوں گے، اگر وہ کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اگر وہ عقل کے بغیر کوئی کام کرتے رہے ہوں گے، تو کیا تم اس کے باوجود بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کیا؟ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی طرف آ جاؤ، اور رسول کی طرف آ جاؤ. اللہ نے جو کچھ اتارا ہے قرآن، سنت اور نبی علیہ السلام کی طرف آ جاؤ. ان کو جب بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے، جس پر وہی طریقہ کافی ہے،
وہی دین کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، بس بھئی ہم اس کی سوا کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے بہت سارے لوگ تو اتنی جرات کرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو جہنم کا راستہ ہے، یہ تو گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید سنائی ہے، تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے، اگر یہ سارے کام کر کے ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری روایت ہے، ہماری ریت ہے، ہماری عادت ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، ہمارا معمول ہے، 100 سال سے 200 سال سے برسوں سے اس طرح کے حوالے دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، آج اس طرح کی بات نہ بھی کریں تو کہتے ہیں بھائی برسوں سے تو یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے باپ دادا بھی غلط کرتے تھے، تو اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ باپ دادا غلط کیا نہیں ہو سکتے؟ باپ دادا بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان حجت ہے، ہر ماضی حال پر سب کے اوپر حجت ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے باپ دادا ہوں، ہمارے آبا و اجداد ہوں، ہماری اور بھی پرانی نسلیں ہوں تو کیا ہوا؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیسی بات کرتے ہیں یہ؟ باپ دادا کے طریقے پر چلنے کی بات کرتے ہیں کیا؟ اگر ان کے باپ دادا جاہل رہے ہوں، ان کے باپ دادا گمراہ رہے ہوں، تب بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے ہی چلیں گے؟ عقل کی بات کرو، سوجھ بوجھ کی بات کرو۔ اگر تمہارے باپ دادا نہ علم رہے ہوں اور ہدایت بھی ان کے پاس نہ رہی ہو، تب بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلو گے؟ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اس بارے میں ایک دم صریح ہے۔ یاد رکھیں، ہون متبع، جو چیزیں گمراہ کرنے والی ہیں، اور گمراہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہون متبع، وہ خواہش نفس جس کے پیچھے انسان چلتا۔ ہوائے نفس آئے، خواہشات آئے، دل میں آئے، مرضی میں آئے تو اسے کنفرم کر لو۔ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، اسی بنیاد پر انسان کو ہدایت کی راہ مل سکتی ہے، ہدایت پر انسان قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، مثال کے طور پر غلو کرنا دین کے اندر، یہ بھی بدعت کا راستہ ہے۔ ایسے ہی خواہشات، شبہات اور گمراہیوں کے پیچھے پڑنا، ایسے ہی جو شبہات والے ہیں، شبہات پیدا کرنے والے، الگ الگ نقطے نکال کر آپ کو ہم کو ڈاؤٹ میں، شبہے میں ڈالنے والے لوگ ہیں، ان سے خبردار رہنا ضروری ہے۔ یہ بھی بدعت کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ شبہات میں ڈالنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے بہت بڑے جتن کرتے ہیں۔ بڑے بڑے منچوں کا سہارا کوئی لیتا ہے، بڑے بڑے کتابوں کے گٹھر کا سہارا لیتا ہے، کوئی میڈیا کا سہارا لیتا ہے، مختلف انداز سے لوگ اپنی بدعتوں کو پھیلانے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ شبہات والے ہیں، شبہات، اور شبہات کا مسئلہ خطرناک اس لیے ہے میرے بھائیو، یاد رکھو، شبہات کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ انسان علم والا ہوتا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن کبھی ایسی بات آ جاتی ہے اس کی سمجھ اس کے سامنے، جس کی وجہ سے وہ انسان اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ بات جو ہے وہ حق ہے کہ نہ حق ہے، حق اور باطل میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے ایک دم خبردار، آپ کو ہم کو کوئی بات بلا دلیل سننا ہی نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی باتیں صحابہ کرام کے فہم کے سوا کسی کی سننی ہی نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، شبہات پیدا کرنا۔ آپ کے سامنے یہ بات بار بار آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا تھا، دجال کے بارے میں فرمایا تھا، اچھے دجال کے فتنے کے وقت ایسے لوگ بھی ان کے سامنے آئیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس سمجھداری ہے، میں تو نہیں گمراہ ہوں گا، میں تو نہیں بھٹکوں گا، میرے پاس تو بہت کچھ سمجھ کی بوجھ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بہت کانفیڈنس میں اس کے پاس چلا جائے گا، لیکن وہ بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، لما یبعث بہ من الشبہات، اس لیے کہ دجال بہت بڑے بڑے شبہات اور کنفیوژن میں ڈالنے والی چیزیں پیش کرے گا۔ اب اگر ہمارا ایمان و عقیدہ علم کی روشنی میں یہ ہو کہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کی جنت جہنم ہے، اس کی جہنم جنت ہے، وہ جتنی چیزیں ہمیں کر کے دکھائے گا، زمین سے کہے گا آپ پودے اگاؤ تو زمین سے پودا اگے گا، آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش اترے گی، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی پر استسلام کریں، اسی کی تابعداری کریں، اسی پر جھک جائیں۔ اگر اس کے سامنے گئے اور اس کی شبہات پر کان دھرا، اور اس کی باتوں کو غور سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا، تو پھر بہک جانے کا ڈر ہے۔ اگر وہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت، میرے بھائیوں،
اگر وہ سب کچھ کرے مردے کو زندہ کرنے کے لیے کر کے دکھا دے تو ہم بہک جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی سنت پر، اللہ کے کلام پر، نبی کی سنت پر استسلام کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، تمسک کے ساتھ قائم رہیں کہ نہیں نہیں ہمیں اس کے پاس جانا ہی نہیں، جو بھی کر کے دکھائے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اور قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی استسلام سے انسان اپنا ایمان بچا پائے گا، لیکن جانا خطرناک۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا من سمع بالدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں سن لے کے نکل گیا خبردار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، اس کے پاس جانے کو نہ سوچے، دور بھاگے، اس کے قریب جانے کو نہ سوچے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنے تو دور بھاگے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ اس کی بات سن لے گا تو بہک جائے گا۔ اس لیے زیادہ ٹرائی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آج کل کے نوجوان بہت زیادہ اوور کانفیڈنس جن کو کہا جاتا ہے نا، کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر ان کو اعتماد ہے، اور سوچتے ہیں ٹھیک ہے فلاں کو سن کے دیکھتے ہیں، فلاں کو سن کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، دلیلوں کی باتیں کرتا ہے، حوالے دیتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھ کر کے سناتا ہے، جیسے آپ حضرات قرآن و سنت کی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کی دلیل دیتا ہے۔ اسی کا نام ہے شبہات، آپ کو کنفیوز کرتا ہے۔ وہ معنی نہیں ہے قرآن کی آیت کا جو وہ بتلاتا ہے، وہ معنی نہیں ہے سنت کا جو آپ کو بتلاتا ہے۔ قرآن و سنت کے معانی وہ ہے جو امت کے سنت کے علماء آپ کو بتلاتے ہیں۔ یہ ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی کی غلامی خود کرتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے سارے جتن کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات، خواہشات نفسانی سے، جہالت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی، ہمیں اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اسلام کی، یعنی استسلام کی، تابعداری کی، انقیاد کی، اور اپنی راہ پر مضبوطی سے تمسک اور اعتصام کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر ادھر بہکنے سے، بھٹکنے سے، دائیں بائیں کے راستے کو پکڑنے سے اللہ عز و جل ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، توحید خالص پر زندہ رکھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت پر جن کی جنت کی بشارت دی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہماری موت و خاتمہ ہو تو اسی پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر ہمارا حشر کرے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت کا مستحق بنائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔